بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں برصغیر ہندوستان پاکستان میں جن اولیاء کرام نے اسلام کا پیغام پہنچایا ان میں قطب المدار حضرت سید احمد بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ کافی زیادہ مشہور و معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پہلی دفعہ ہندوستان تشریف لائے تھے تو آپ نے تقریباً 12 سال تک سمندر میں ایک لمبا چلہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب چلہ مکمل کر کے باہر نکلتے تو آپ کے چہرے پر روحانیت کا نور اس قدر غالب ہو جاتا تھا کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی آپ کی ہو کر رہ جایا کرتے تھے۔ آپ کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرے کو تکتے رہیں۔ حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برصغیر پاک و ہند کے پورے خطے میں کئی چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ حضور مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ 295 ہجری میں پہلی مرتبہ اجمیر شریف تشریف لائے اور اپنے تارا گڑھ میں 700 فٹ بلند چوٹی پر قیام فرمایا۔ یہاں کئی سال تک آپ نے عبادت کی۔ آپ کی آمد کی بہت سی جگہیں آج بھی گواہی دیتی ہیں۔ مدار بولی، مدار ٹیکی، مدار دروازہ، مدار محلہ اور مدار اسٹیشن وغیرہ انہی کے نام سے مشہور ہے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں تقریباً 22 سال گزارے، جس میں سے آپ نے اسلام کی تبلیغ بھی کی اور کئی چلے بھی کیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حجاز مقدس تشریف لے کے حج بیت اللہ ادا کیا اور مدینہ منورہ میں مجاوری شروع کر دی۔ پھر بارگاہ رسالت سے حکم ملا کہ آپ دوبارہ ہندوستان تشریف لے جائیے۔ اس مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خشکی کا راستہ اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان، پشاور، لاہور، ملتان اور سندھ کے موجودہ علاقوں سے گزرتے ہوئے موجودہ انڈیا میں پہنچے۔ حضرت مدار اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر دورہ کافی لمبا ہوتا تھا، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کے عالم تھے، اس لیے جہاں بھی آرام فرماتے تو وہاں کے لوگوں کو ان کے انداز سے رہنمائی فرماتے تھے۔ جن علاقوں میں حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہیں مشہور ہیں ان میں سے چند یہ مقامات ہیں: امبات، رتلام، مہاراشٹر، مدار چلہ، بریلی، علی گڑھ، بھوپال میں مسجد مدنی اور اس کے ساتھ ہی مدھیہ پردیش میں تقریباً 60 چلہ گاہیں بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کھاچ روڈ، امان گنج، ضلع منصور پور، بہان پور، پنہ گڑھ، بھٹنڈا، راجستھان میں پرتاپ گڑھ کے مقام پر چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ ٹھنڈوکا میں پاکستان میں کھریچی رنگ روڈ پر، اتر پردیش میں کنوز کے مقام پر، جونپور اور ضلع جبل پور میں بھی کئی مقامات پر قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ یہ چند مقامات کے نام ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے لیے ہیں۔ مکمل چلہ گاہیں تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ شام، ایران، عراق، سری لنکا اور افریقہ میں بھی آپ کی بہت زیادہ چلہ گاہیں مشہور ہیں۔ یہ چلہ گاہیں سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نفس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضور مدار اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ چلے عام طور پر 40 دن، 40 ہفتے اور بعض اوقات کئی سالوں پر بھی محیط ہوتے تھے۔ دوستوں، حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ تب آپ کو بارگاہ رسالت سے حکم ملا کہ اب آپ مستقل طور پر یعنی کہ پرماننٹلی ہندوستان چلے جائیں۔ اب کی بار جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ سے چلنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو قطب المدار کا لقب عطا فرمایا۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پالن پور میں تشریف لائے تو یہاں کے راجہ پلوان نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میوات کے علاقے میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ آپ نے قیام فرمایا۔ اس دور میں سنسان اور ویران راستوں پر ڈاکو ہوتے تھے جو مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے۔ ڈاکوؤں نے سمجھا کہ شاید کوئی قافلہ جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کو لوٹنے کی کوشش کی۔ ڈاکو جو ہی اس قافلے کی طرف بڑھتے
تو اندھے ہو جاتے تھے، واپس ہو کر پھر آگے بڑھنے لگتے کہ قافلوں کا مال لوٹے تو پھر اندھے ہو جاتے تھے، تیسری مرتبہ ہمت کر کے آگے بڑھے تو پھر اندھے ہو گئے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ چلو مال نہیں لوٹتے، دیکھ تو لیتے ہیں کہ آخر یہ کون لوگ ہیں۔ ڈاکوؤں نے اپنی نیت بدلی تو اس مرتبہ وہ اندھے نہیں ہوئے اور آگے بڑھنے لگے۔ ڈاکو جب قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ لوگ سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں۔ حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جاتے ہی ڈاکو معافی مانگنے لگے اور پھر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آج بھی یہ لوگ 52 بور کے نام سے مشہور ہیں۔ دوستوں، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 58 ہجری میں دوسری مرتبہ جب اجمیر میں تشریف لائے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 343 سال تھی، جبکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک اس وقت 49 سال تھی۔ سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس مرتبہ اجمیر تشریف لائے تو آپ نے کوکیلا پہاڑی پر قیام فرمایا اور چلہ شروع کر دیا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب معلوم ہوا تو آپ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوکیلا پہاڑی پر سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ اس وقت لوگ یہاں پر سب سے زیادہ طاقتور اس کو سمجھتے تھے جو سب سے زیادہ چلے کیا کرتا تھا اور جو چلے کے دوران اپنی سانسیں بند کر لیتا تھا۔ چنانچہ اولیاء کرام نے کہا کہ ہم تو سچے ہیں، اور اگر یہاں کے لوگ اسی طریقے سے مان رہے ہیں تو اسلام کی تبلیغ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اب چونکہ اولیاء کرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی، اس لیے ہندو جوگی انہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک ہندو جوگی نے حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چلے کی شہرت سنی تو اس نے کہا کہ چلو امتحان لیتے ہیں۔ ہندو جوگی حضرت قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نیچا دکھانے کے لیے لوہے کے دانوں کے اوپر چنے کا رنگ کر کے ساتھ لے گیا۔ اس کے ساتھ اس کے چیلے بھی موجود تھے۔ ہندو جوگی نے اپنے چیلوں سے کہا کہ جب یہ فقیر دانے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے لگے تو تم سارے اس کا خوب مذاق اڑانا۔ ہندو جوگی نے لوہے پر چنے کے رنگ کیے ہوئے دانے حضرت سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے رکھے اور کہنے لگا، حضرت میں آپ کے لیے چنے لایا ہوں، انہیں قبول فرما لیجئے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، نہیں، میرا روزہ ہے، میں یہ نہیں کھاتا، لیکن رکو، میں تمہیں اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ یہ فرماتے ہی سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دانے اٹھائے اور انہیں زمین پر بو دیا۔ چند لمحوں بعد ہندو جوگی اور اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان دانوں کے زمین میں بونے کے فوراً بعد چنے کے پودے پیدا ہو گئے۔ لوہے کے بنے ہوئے دانے جن کے اوپر چنے کا رنگ کیا ہوا تھا، ان سے چنے کے پودے اگنے کا منظر جب ہندو جوگی نے دیکھا تو اس نے فوراً اپنا سر زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں رکھ دیا اور معافی مانگنے لگا۔ پھر سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ دوستوں، حضرت سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر روحانیت کا غلبہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا تھا۔ عام انسانوں کے جسم روح پر غالب ہوتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح آپ کے جسم پر غالب آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لباس کبھی گندا نہیں ہوتا تھا، نہ پرانا ہوتا تھا اور نہ ہی میلا ہوتا تھا۔ آپ کی تعلیم مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ سید قطب المدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے یہ پوچھتے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ پھر دلائل سے سمجھاتے کہ موت برحق ہے اور ہر کسی کو مرنا ہے۔ جب سننے والا موت کے برحق ہونے پر قائل ہو جاتا تب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے بہت خوبصورت انداز میں سمجھاتے، تو پھر انسان کو نیک کام کر کے ہی اس دنیا سے جانا چاہیے۔ دوستوں، حضور قطب المدار سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خلفاء اور مریدین کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ
مکن پور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 818 ہجری کا واقعہ ہے، جس کا اشارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا۔ شہر قنوز سے دکن کی طرف میدان اور گھنے جنگل کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ یہاں ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے آس پاس کے جنگل میں دیووں اور قاسوں کا گڑھ تھا۔ دیو رات کے وقت آبادی کی طرف آتے اور آدمیوں کو اٹھا کر لے جاتے، ان کو مار ڈالتے اور ان کے جسم کا خون پی جاتے تھے۔ ہر رات گاؤں والے ہیبت و خوف سے تھراتے تھے۔ ان کے لیے رات کوئی قیامت جیسی ہوتی تھی۔ دن بدن آدمیوں کی تعداد گھٹتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ دیو کے خوف سے دوسرے گاؤں میں چلے جا رہے تھے، اور جو نہیں جا سکتے تھے وہ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ مکن پور کے باسیوں کا کوئی بھی یار و مددگار نہیں تھا۔ حضرت قطب المدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارک کو سینے سے لگائے ہوئے اس جنگل و بیابان کی طرف روانہ ہوئے۔ گھنا جنگل، سخت اندھیرا، نہ آدم ذات، ہر طرف ایک عجیب سی وحشت اور تاریکی تھی۔ تلاش کرتے کرتے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس تالاب کے قریب پہنچے جہاں سے یا عزیزو کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہنچتے ہی تالاب خود بخود خشک ہو گیا، تاکہ آپ کو اس کی خشک کرنے کی اور بانٹنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عین اسی راستے پر جہاں سے دیو آتے تھے، راستے کے بیچوں بیچ بیٹھ گئے اور اپنے سے 40 قدم دور تک چاروں طرف حصار باندھ کر اپنے مریدوں کو پہرے پر بٹھا کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ دیووں کا سردار مکنا دیو جب راستے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ کوئی درویش اس کا راستہ روکے بیٹھا ہوا ہے۔ مکنا دیو نے آپ کو بڑے غرور و تکبر سے دیکھا اور چاہا کہ آپ کو راستے سے ہٹا کر دور پھینک دے۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی اپنا قدم حصار کے اندر رکھا تو محافظ موکل نے ایسا تھپڑ مارا کہ وہ بدبخت چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر مکنا دیو پریشان ہو گیا، کیونکہ محافظ موکل اسے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ حیرت میں کھو گیا اور تعجب کرنے لگا کہ اس بیٹھے ہوئے شخص نے نہ ہاتھ ہلایا نہ دھکا دیا، اور میں 40 قدم کے فاصلے پر سنگریزے کی طرح گر پڑا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ یہ کون آدمی ہوگا جس کے ہاتھ نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ ہی یہ شخص اپنے مقام سے اٹھا، پھر بھی مجھ پر حملہ کر دیا۔ مکنا دیو بھی زور آزمائی کے مطابق حملہ آور ہوا، مگر حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جلال سے تھرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی بلا کا سامنا ہے یا خدا کا فقیر ہے، اس پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا۔ پھر مکنا دیو حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے عاجز ہو کر زمین پر گر کر اپنی گستاخی اور بے ادبی پر معافی مانگنے لگا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے عجز و نیاز کو قبول فرما لیا اور کہا کہ اے نالائق، اگر حق کی خدمت گزاری یعنی جاروب کشی کا اقرار کرے گا تو تیری جان بخشی جائے گی، ورنہ تیری ہلاکت ہوگی۔ پھر حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکنا دیو کو قید کر دیا تاکہ وہ بے گناہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دوستو، مکن پور کے اس مقام پر پانی کے حاصل کرنے کا ذریعہ وہی تالاب تھا جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے خود بخود سوکھ گیا تھا۔ اب دور دراز مقامات سے پانی لانے میں بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس بات کو دیکھ کر آپ نے شاہ یاسین کو، جو آپ کے خاص ارادت مندوں میں شامل تھے، اپنی لاٹھی مبارک دے کر ارشاد فرمایا، پچھم سے لے کر پورب تک ایک لائن کھینچو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر دریا جاری ہو گیا۔ ایسا جاری ہوا کہ آج تک یہ موجود ہے۔ اب یہ دریا شاہ یاسین کے نام سے مشہور ہے، لیکن عام طور پر کم پڑھے لکھے لوگ اسے عیسن ندی بھی کہتے ہیں۔ یہ ندی حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ادنا قامت ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب آپ کابل میں ٹھہرے ہوئے تھے تو کابل کے شرپسندوں نے آپ کے مریدوں کو کنویں سے پانی نہ بھرنے دیا۔ چنانچہ آپ نے اس کنویں کو حکم دیا اور کنویں کا پانی آپ کے حکم سے جوش مار کر باہر نکل پڑا۔ جب وہاں کے لوگوں نے ایک کرشمہ دیکھا تو لوگ گھبرائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم لوگ رئیس ہونے کے غرور میں ان فقیروں کو حقیر سمجھ رہے ہو۔ اچھی طرح یاد رکھو، رئیس ہونا صاحب کمال ہونے کی دلیل نہیں ہے، حقیقت میں عزت علم و عمل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے امیر ہو کر مفلوق الحال لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تم کیا جانو خرقہ پوش اپنی گدڑی میں لال رکھتے ہیں۔ تم لوگوں نے ان درویشوں کو پانی بھرنے سے روک کر دانش مندی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ سخت دلی اور تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ یہ مسافر تمہارے مہمان ہیں، اگر تم انہیں مہمان نہیں سمجھتے تو یہ اللہ کے مہمان ضرور ہیں۔ وہ ان کی میزبانی کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور یہ اسی کا آباد کیا ہوا شہر ہے۔
ورنہ وہ رازق حقیقی جنگلوں میں بھی محض اپنی رحمت سے ان کے لیے خورد و نوش اور ہوائج ضروریہ کا سامان مہیا کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے چشم عبرت کے لیے کافی ہوگا اور آپ لوگ آئندہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھو گے۔ ایک مرتبہ شیخ عبد الرحمن نے حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ کرامت چھپانا ہمارا مذہب ہے، لیکن اس کے برخلاف آپ کا تخت پر اڑنا، کھانے پینے کی حاجت نہ ہونا، آپ کے جسم پر مکھی کا نہ بیٹھنا، آپ کے لباس کا میلا اور پرانا نہ ہونا، چہرے پر اس قدر نور کی تابانی ہونا کہ نقابوں کے باوجود روشنی پھوٹ پڑے، یہ سب کرامت کو ظاہر کرنے والی باتیں ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز، ہماری کرامت ہمارے سردار کے معجزات ہیں۔ یہ تخت کا ہوا میں اڑنا، مجھے کھانے پینے سونے کی حاجت نہ ہونا، میرے جسم پر مکھی کا نہ بیٹھنا، میرا لباس میلا نہ ہونا اور چہرے پر انوار الہی کا ظہور ہونا، یہ سب کچھ ہمارے سردار کا عطیہ ہے۔ دوستو، حضرت سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مستقل طور پر مکن پور میں قیام پذیر ہو گئے تو اس کی خبر آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیل گئی۔ بے شمار لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اپنی حاجت پیش کرنے لگے۔ جو شخص بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو کر اپنی حاجت پیش کرتا، وہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے بامراد اور جھولی بھر کر واپس جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے کوئی نامراد یا محروم واپس جاتے نہیں دیکھا گیا۔ جو شخص حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتا، وہ اللہ والا ہو کر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا دونوں کو ہی سوار دیتا تھا۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف لانے سے مکن پور کا جنگل پھر سے آباد ہو گیا۔ لوگ کثرت سے وہاں بسنے لگے۔ لوگ جو بھی کاروبار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بے پناہ برکت دیتا تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح و نصیحت فرماتے تو آپ کی باتوں سے توحید و حقانیت کے چشمے ابلتے اور کافی لوگ آپ کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ دوستوں، سرکار مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکن پور میں 818 ہجری میں تشریف لائے تھے اور آپ نے اسی مقام کو اپنی مستقل اور آخری قیام گاہ قرار دی تھی۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت دینے والا یہ چمکتا ہوا سورج پوری دنیا کو اسلام کے نور سے روشن کر کے 17 جمادی الاول 838 ہجری کو اسی مقدس سرزمین مکن پور شریف میں ڈوب گیا۔ مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہلانے، کفن دینے اور دفنانے کا تمام کام رجال الغیب نے کیا تھا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے معتمد خلیفہ سلطان التارکین حضرت مولانا حسام الدین سلامتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی۔ پھر مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اسی مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا جہاں سے یا عزیزوں کی آواز آتی تھی۔ ہر سال 15، 16 اور 17 جمادی الاول کو انتہائی تزک و احتشام کے ساتھ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ لاکھوں افراد شریک ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں۔ دوستو، حضور قطب المدار سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، طالب حق کو لازم ہے کہ فریضہ نماز کے بعد نوافل کی کثرت کرے اور شب و روز ذکر الہی میں مشغول رہے، دنیا کی ہوا اور ہوس سے اپنے نفس کو محفوظ رکھے، ہر سانس یاد الہی میں گزارے، ہر لمحہ اس کی رضا مد نظر رکھے، دل کو پراگندگی سے بچائے، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، نفس کی شرارتوں میں مبتلا نہ ہو، اپنے دل کی حفاظت کرتا رہے، عیب جوئی اور غیبت سے سختی سے پرہیز کرے اور ہمیشہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزارے۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایمان قول و عمل کی مجموعے کا نام ہے۔ قول و عمل کی مطابقت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبولیت نہیں۔ توبہ کریں اور توبہ پر قائم رہیں، کیونکہ شان توبہ کرنے میں نہیں بلکہ توبہ پر قائم رہنے میں ہے۔ سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر قائم ہے۔ توحید اور اخلاص کے ذریعے ہی اپنے عمل کی بنیاد کو مضبوط کیجیے۔ ہر شخص کے پاس ایک ہی دل ہے، پھر اس میں دنیا اور آخرت کی یکساں محبت کیسے ممکن ہے؟ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے اعمال آپ کے عقائد کے مظاہر ہیں، آپ کا ظاہر آپ کے باطن کی علامت ہے۔ ڈر کے قابل اور امید کے لائق صرف وہی ہے، اسی سے ڈرو اور اسی سے امید رکھو۔ حضور قطب المدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صوفی وہ ہے جو اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو ترک کر دے اور اللہ رب العزت کے سوا کسی کے ساتھ سکون نہ لے۔ پوچھا گیا سالک کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، سالک وہ ہے جو چاہتا ہے کہ آسمان پر چلا جائے، یعنی ہر وقت قرب خداوندی کے تجسس میں رہتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ قلندر کسے کہتے ہیں؟
فرمایا قلندر وہ ہوتا ہے جو صفات الہیہ سے متصف ہو جائے۔ پوچھا گیا انسان بزرگ ہے یا خانہ کعبہ؟ فرمایا آدمی پر ذات کا پرتو ہے اور کعبہ پر صفات کا پرتو ہے۔ ذات صفات کی جان ہوتی ہے، اس لیے ذات افضل ہے۔ حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور نماز شریعت اور نماز طریقت میں کیا فرق ہے؟ فرمایا نماز ادا کرنے میں تو کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں ادا کی جاتی ہے، البتہ نماز شریعت ادا کرنے میں اگر دل میں دنیاوی وسوسے اور خیال آ جائیں تو بلا کراہت نماز تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز طریقت کے درمیان دنیا کا خیال بال کے 17ویں حصے کے برابر بھی ذہن میں آ جائے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقر و غنا کے متعلق آپ نے فرمایا فقر انوار تجلیات میں سے ایک نور ہے اور مالداری اللہ تعالیٰ کے غضب میں سے ایک غضب ہے۔ تو دوستوں یہ تھے حضرت مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات و واقعات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ان واقعات کو صرف سننے تک منحصر نہ رکھیں، بلکہ کوشش کیجئے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مدار پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے سے ہم سب کو ان کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے سچی محبت یہی ہے کہ محبوب کے ہر قول و عمل سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔